اسلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے، لیکن جنگ بندی میں توسیع پر ابھی بھی اتفاق ہے۔ آبنۂ ہرمز کے اوپر امریکہ نے کنٹرول کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران اس کا حتمی طور پر جو تردید تو کر رہا ہے، اس دعوے کو مسترد بھی کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ امریکہ اگر اسی طرح حماقت کرتا رہا تو یہ کبھی بھی جنگ بندی کا معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور جنگ بندی کو خراب کرنے یا اس کو اعتماد کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ کا ہے، اور ٹرمپ کی گفتگو کا ہے، اور ان کے عمل کا ہے۔ جنگ سے پہلے وہاں سے 130 سے لے کے 150 تک روزانہ بحری جہاز گزرتے تھے، لیکن منگل کے روز وہاں پہ صرف 8 بحری جہاز گزرے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ اس کا پوری دنیا کے اندر مہنگائی پہ، تیل کی پرائسز کے اوپر براہ راست اثر پڑ رہا ہے، لیکن ٹرمپ کے بارے میں اب دنیا کا میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، امریکن میڈیا یہ لکھنے لگ گیا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے اس جنگ کے نام پہ، یعنی انسانوں کو مارنے کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ جوا بھی کھیلا، اور اس کے نام پہ $1 بلین بھی بنائے۔ اس کی کیا کہانی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور محسن نقوی صاحب ایرانی پریزیڈنٹ کو ملے ہیں، اور ان کو ثالثی کے حوالے سے انہوں نے اعتماد میں لیا ہے، اور ایران اور امریکہ کی دوبارہ سے جو جنگ بندی کو دوبارہ ایک ایگریمنٹ کی شکل میں تبدیل کرنے کے لیے پاکستان سفارتی محاذوں کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکٹیو ہے، جس کا رزلٹ کہا جا رہا ہے، بلکہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نکلنے والا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر کی کیا صورتحال ہے۔ یہاں پہ اب پھر ایک دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 88 اور 90 کی دہائی کا ایک سیاسی ماحول ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے، ایک دوسرے کے اوپر لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے، اور عوام اس میں کتنا انٹرسٹ لے رہی ہے یا نہیں لے رہی، یہ الگ سے ایک صورتحال ہے، لیکن دونوں پارٹیاں متواتر ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کر رہی ہیں۔ اس کا پولیٹیکلی کیا امپیکٹ ہوگا، عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے اندر اختلافات کی خبریں ہیں اور وہ زور پکڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کا مشن اور لانگ مارچ کی باتیں وہ کہاں تک پہنچی، اس کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شریک گفتگو ہے، بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، حالات پہ بہت گہری نظر، وہ آج ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر شاہد مسعود، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما، وہ بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ اورنگزیب خان برکی، پیپلز پارٹی کے فائنانس سیکرٹری، اور ہمیشہ بڑی وزڈم بیسڈ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھی آج کے اس پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر سندر سلی، ماہر بین الاقوامی امور، پاکستان کے 2024 کے الیکشن کو بطور آبزرور وہ کنڈکٹ کر چکی ہیں، اور ان کی بھی عالمی امور کے اوپر بہت گہری نظر ہے، ان کو بھی آج اس پروگرام کا حصہ ہیں اور ان کو شامل کریں گے۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہے، ایران اس کو مسترد کر رہا ہے، اور وہاں پہ جو سچویشن ہے وہ میں بتا چکا کہ 140 سے 50 جہاز روزانہ گزرتے تھے، اب صرف 8 جہاز گزرتے ہیں۔ ٹینشن الگ سے ہے، اور پہلے وہ کھلا ہوا تھا، پابندیاں لگ رہی ہیں۔ تو امریکہ نے یہ ساری حرکات کر کے کیا اس سے حاصل کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ذوالفقار راحت بھائی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ٹرمپ نے غالباً یہ جملہ بھی کہا ہے کہ ابھی نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ تو ہم بعد میں کریں گے، ابھی تو پہلے اب نئے حکومت جو ہے اس کا مسئلہ ریزالو کرتے ہیں، اور اس پہ پورا تک اور انہوں نے واضح کر دیا کہ آبنائے حکومت پہ جو کنٹرول ہے وہ تو کلیئرلی اس وقت یو ایس نیوی کا ہے، کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں آبنائے حکومت کو۔ جو ایرانینز ہے وہ تو کمپلیٹلی اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم نئے حکومت کو کھولیں جب تک ہمارے سینکشن کا معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمارے جو کمپنسیشن ہے اس کی بات نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ تو ایرانین بھی اپنی پوزیشن پہ بالکل کھڑے ہیں بڑے اسٹرانگلی، اور وہ
جو ہوتی ہیں اپنا یمن کے، انہوں نے باب المندب جو ہے وہ سوئز کنال سے جو رابطہ آتا ہے ریڈ سی، انہوں نے وہاں پہ بھی کئی جہازوں کو ٹارگیٹ کیا ہے. تو جس میں آج یہ خبر تھی کہ بڑی مشکل سے پاکستان کے LNG کا جو جہاز ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آج سے 5 دن بعد تو وہ 60 دن کی جو تھی اپنا سیز فائر، وہ تو ابھی اس کا ٹائم پیریڈ 60 دن ختم ہو رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ غالباً ایکسٹینڈ ہو جائے گا. دونوں راضی ہیں اس کے اوپر، لیکن اس پہ بھی فارمل بیان تو میں نے نہیں سنا ہے کہ کتنی حد تک اور دنوں تک یا کتنے ہفتوں تک اور ایکسٹینڈ ہوگا. الیکشن میں 8 ہفتے رہ گئے ہیں امریکہ میں، تو 8 سے 10 ہفتے. تو اب یہ ٹرمپ کے لیے ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے کہ اگر پھر وہ جنگ کی طرف جاتا ہے، اگر وہ جنگ کی طرف پھر جاتا ہے تو یقیناً پھر وہ امریکن بیسز جو تھوڑا بہت رہ گئے وہاں پہ پھر ایران کو ٹارگیٹ کرے گا. اور اس وجہ سے کہ ہم تو انڈیویجولی علیحدی اگر امریکہ نہیں بھی کرے گا تو ہم تو پھر بھی جانے کو تیار ہیں. اس کے لیے جناب 3 گلف ممالک جو ہیں اپنا ترکیہ ہو گیا، سعودی اچھا عربیہ. برگیڈ صاحب جو امریکہ کا سٹائل رہا ہے، جب پچھلے دنوں وہاں پہ بجٹ تھا، فیفا کپ تھا، کچھ اور ایشوز تھے، تو اس پہ اس نے پاز لیا تھوڑا سا جنگ میں اور پاکستان کو متحرک کیا، جی صلح ہو گئی. اس کے بعد ایک ایگریمنٹ سائن ہوا، کیمروں کے سامنے سائن ہونے والا ایگریمنٹ جس پہ انہوں نے خود بھی دستخط کیے. وہ پورے دنیا کو دکھانے کے بعد اسے مکر گیا، جو ہی وقت گزرا اسے مکر گیا. اب الیکشن ہے، الیکشن میں دوبارہ سے پھر سازشی شروع ہو گئی. اب دوبارہ سے اس بات کی کیا گارنٹی ہو سکتی ہے کہ دوبارہ وہ جنگ کی طرف واپس نہیں آئے گا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ وہ 10-12 دن خوب حملے کرتے ہیں ایران کے اوپر، ایران بھی ریٹیلیٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر ایک پاز آتا ہے. اب تو یہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ امریکن جو ہیں، ٹرمپ نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کو، تمام ڈیسیژن میکرز کو حکم دیا ہے کہ جناب جو آپ کی کمی بیشی ہوئی ہے، جتنے آپ کے میزائلز کم ہوئے ہیں، پیٹریٹ میزائل سسٹم میں کمی آئی ہے، تو ان کو جناب ایمرجنسی بنیادوں پر اس کو پورا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل 1-2 دفعہ اگلے 8-10 ہفتے میں ضرور پھر اس طرح کی ایک گیپ جو ہے وہ آئے گی. یعنی آپ کا خیال ہے کہ الیکشن گزاریں گے، لیکن یہ جنگ اور امن اور ثالثی یہ سارا تماشا ساتھ ساتھ چلتا رہے گا؟ ایسے ہی چلتا رہے گا، بالکل چلتا رہے گا. وہ پاکستان کی مہربانی ہے اور لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، یا سعودی عربیہ، ترکیہ کہ انہوں نے اب پریشر ڈالے امریکہ پہ بھی، ایران کے اوپر بھی کہ یار اس کو کچھ عرصہ بعد آ جاؤ، دونوں سائڈ جو ہیں وہ فلیکسیبلٹی شو کرے، جنگ دوبارہ نہ ہو. تو یہ ان 3 ممالک ہے، لیکن ان 3 ممالک کا جو اتحاد ہے میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ایک امپیکٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے کہ اب یہ نہیں ہے، سیکورٹی سچویشن بدل چکی ہے، سیکورٹی ڈائنامکس جو ہے وہ بدل چکی ہے گلف کی، ان 3 ممالک کے اتحاد کی. اب کویت میں آنا چاہ رہا ہے، بحرین کا جو فورن منسٹر یا ڈیفنس منسٹر وہ 2-3 دن بعد وہ پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ اتحاد میں آپ دیکھیں گے اس میں بھی ایکسپینشن ہوگی. اوکے برکی صاحب، آپ کے خیال میں ٹرمپ اسی طرح کے عجیب و غریب دعوے کر رہا ہے، اور ایران نے پہلے بھی ثابت کیا اور اب بھی ثابت کر رہا ہے، یعنی ایران نے ایک طرح سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا امریکہ کو. تو آپ کے خیال میں یہ ٹرمپ کا جب تک اقتدار ہے، 1.5 سال 2 سال رہ گئے، تو یہ تماشا اسی طرح چلتا رہے گا یا ٹرمپ کچھ سیکھے گا اپنے ماضی سے؟ میرا خیال ہے ٹرمپ جو ہے نا، وہ جو جوئش لابی ہے وہاں اس کے کنٹرول میں، اس کے کنٹرول میں ہے، اور جو ریڈ نیکس ہیں ریپبلکنز، وہ بھی ابھی جو ہے نا دے ڈونٹ مائنڈ کہ وار لنگر آن کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. مگر جیسے آپ نے پہلے آپ نے فرمایا کہ جب یہ نومبر کے پاس اگر یہ جنگ زیادہ تیز ہو گئی، زیادہ ان کی کیجولٹیز ہو گئی، تو میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ پتہ نہیں کرتا اتنی اس میں عقل ہے کہ نہیں ہے تو عقل مند پیسے بنانے میں ٹرمپ صاحب. تو یہ آئی تھنک جو بائی لارج جتنے امریکنز ہیں وہ اس کی جو یہ جنگ کی صورتحال ہے اس سے خوش نہیں ہیں. اور میرے خیال یہ ڈاکٹر صاحبہ بھی وہاں رہتی ہیں، یہ بھی بتائیں گی. میرے خیال میں یہ جو ان کا ہے، ایران نے تو ایک اپنا ریڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے نیوکلیر کی بات نہیں کرنی، باقی ہر چیز پہ وہ بیچارے راضی ہیں. اور یہ بجائے کہ
ایران ڈیمانڈڈ کہ جی ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے, اور وہ کہتا ہے جی مجھے بھی کمپنسیٹ, وہ کہتا ہے مجھے بھی کمپنسیٹ, مطلب اس کا مطلب وہ سیریس نہیں ہے سر. یہ اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے, بلکہ امریکہ میں جو امریکن انٹرسٹ نہیں دیکھتے وہ اسرائیلی انٹرسٹ دیکھتے ہیں. یعنی فرسٹ امریکہ کا جو کنسیپٹ تھا وہ پیچھے چلا گیا. اور یہ میرا خیال ہے ان کو اگر یہ لڑائی رہی میرے خیال سے تو ان کو ریپبلکنز کو مار پڑے گی, پھر یہ باز آئیں گے. یعنی ایک طرح سے جو اس کا عمل ہے وہ امریکہ کے لیے گورباچوف بھی ثابت ہو سکتا ہے, اور امریکہ کا بیڑا غرق کرے گا. اس کی جو انتہا پسندی کی جو سوچ ہے ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح برکی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ امریکہ کا جو کنسیپٹ تھا, سوچ تھی, وہ پیچھے چلی گئی ہے, اور اب بھی اسرائیل بہت زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ یوتھ جو ہے, جنسی ہے, وہ اسرائیل سے بہت زیادہ نفرت کر رہی ہے. عام لوگ اسرائیل سے نفرت کر رہے ہیں, لیکن ابھی بھی پالیسی میکنگ کے اوپر اسرائیل کا پورا کنٹرول ہے. یہ درست ہے؟ جی بالکل, تھینک یو سو مچ ذوالفقار صاحب. اور آپ کے میں نے ان کی گیسٹ کی بات بالکل اگری کر رہی ہوں, اینڈ آئی ریزونیٹ ود دس بیکاز دیکھیں اسرائیل لابی کا میں آپ کو بتاتی ہوں, جو وہاں پہ امریکہ میں انفلوئنس ہے, اٹ از انڈیڈ ویری ویری سگنیفیکنٹ. اور وہ کیوں ہے اس کو بھی ہمیں کویسچن کرنا چاہیے. ایک تو ہوتا ہے فیکٹ کے ہے, لیکن وہ اس لیے اسٹرانگ ہے جو میں نے اسیس کیا ہے وہاں پہ. اب مجھے 4 سال ہو گئے ہیں رہتے ہوئے, بٹ بفور دیٹ میں انگلینڈ میں بڑی ہوئی ہوں, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے. اور جب میں آپ کو بتاؤں, جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی وہاں پہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں, میرے کالج میں بھی بہت زیادہ جوز تھے, اور they are dominating the entire, I would say, the educational system, also یہ جو فائنانس کا سیکٹر ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ وہ بہت زیادہ یہ ان کی ایک تعریف بھی کرنی چاہیے. they work very hard, بہت محنت کر کے اپنے آپ کو ایک مجھے لگتا ہے جو ہٹلر نے ان کے ساتھ ورلڈ وار 2 میں کر دیا تھا نا, اس کے بعد ان کے اندر ایک بہت انسیکیورٹی بھی ہے کہ ہم نے سروائیو کرنا ہے. تو وہ جو ایک سروائیول انسٹنکٹ ہے اس کی وجہ سے وہ اتنی محنت کرتے ہیں, اور اتنی آگے بڑھنے کی ان کے اندر ایک جذبہ ہے کہ ہم نے and we have to not just survive, لیکن ہم نے ٹاپ پہ پہنچنا ہے. اور امریکہ از the world of capitalism, right? وہاں پہ آپ اگر محنت کرتے ہیں, اگر آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں, تو آپ ڈالرز بنائیں, آپ آگے بڑھیں. this is it, so basically وہاں پہ تو جوئش لابی بہت اسٹرانگ ہے. سو اسرائیل کا جو امپیکٹ ہے نا, وہ ان کے جو وہاں پہ بیسکلی جوز رہ رہے ہیں, جو اسرائیلیز رہ رہے ہیں, انہوں نے فائنانس پہ بہت زیادہ ان کا کنٹرول ہے. اینڈ آف کورس ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ کو پتہ ہے, ہی از اے بزنس مین, تو ان کے ساتھ ایک بہت اچھا کنیکشن ہے. لیکن اگر ڈونلڈ ٹرمپ نہ بھی ہوتے, جان بائیڈن بھی ہوتے, کوئی بھی اور پریزیڈنٹ ہوتا, تو اسرائیل کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ نے جین زی کی بات کی, یہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ ابھی جیسے آپ کو پتا ہے نیو یارک کے جو فرسٹ مسلم میئر بنے زہران ممدانی, وہ بہت خلاف ہیں اسرائیل کے, اور وہ اسرائیل کا جو رول ہے امریکہ میں, تو وہ اس کے لیے اکثر آواز اٹھاتے ہیں. اور وہاں پہ جو جین زی ہیں وہ بھی آواز اٹھاتے ہیں. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اگینسٹ بھی اب ایک ایکشن لیتے ہیں. وہاں پہ بھی ایک پولیس فورس ہی آ گئی ہے, وہاں پہ بھی اس کو آئس کہتے ہیں, جو مائیگرنٹس کے پیچھے جو بھی کوئی ایسی بات کرے تو آئس کی وہ ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. تو یہ ہر کنٹری میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا ہوتا ہے. سو اس میں بیسکلی گوئنگ بیک ٹو دا ٹاپک آف ڈونلڈ ٹرمپ, یس وہ بالکل جو آپ کے گیسٹ ابھی بات کر رہے تھے کہ ہی از ناٹ سینسیبل, ہی از ناٹ سم ون جن پہ ہم ریلائی کر سکتے ہیں. اب آج ان کی آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کی بات کر رہے ہیں کہ آئی تھنک وی اون اٹ, یہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارا ہے اور آئی تھنک ہم اس کو رکھ لیں گے. اب اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ ایگریویٹ کرتی ہیں جو ایران کی IRGC ہے, جو ان کی لیڈرشپ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. تو میں اس پوائنٹ کو بس تھوڑا یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ آج کے ڈیٹا اور اسٹیٹسٹکس دیکھیں سر, تو آپ کو نظر آئے گا کہ فیبرری 28 سے پہلے کتنی شپس پاس کر رہی تھیں اسٹریٹ آف ہارموز سے, اباؤٹ 130 اے ڈے, 130 ایک دن میں, اور اب اس ہفتے میں 8. تو آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا ڈراپ ہے. اور اس کے بعد بھی ڈونلڈ ٹرمپ اگر اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ہے اور ہم اس کو رکھ لیں گے, تو اب ایران نے آف کورس اپنی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے نا, انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جائے مڈ ٹرم الیکشنز. بالکل ڈاکٹر صاحبہ, یہ ٹرمپ کا پوری دنیا کو تحفہ ہے. ہرمز تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا, اس کی وجہ سے یہ بند ہوا, اور آج وہ اس کو کبھی کھلوانے پہ کریڈٹ لے رہا ہے, کبھی بند کرنے پہ لے رہا ہے. اور جہاں تک جوش کی آپ نے بات کی, جوش نہ صرف امریکن معیشت کے اوپر, پوری دنیا کی معیشت کے اوپر غالب ہے, قبضہ ہے ان کا.
بلکہ وہ سیاست کے اوپر، میڈیا کے اوپر، سپورٹس کے اوپر، فیشن کے اوپر اور بزنس کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ان کا ایک طرح سے پورا کنٹرول ہے، اور وہ ایک ڈیپ اسٹیٹ کے طور پہ پوری دنیا میں ایکٹ کر رہے ہیں. اور بنیادی بات جو آپ نے کہی وہ وہی ہے کہ وہ انسیکیور ہیں، اور انسیکیورٹی بنیادی طور پہ ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ دن رات کام کریں اور اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھائیں. اور اسی وجہ سے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں آپ. ان کی یہ جنگ ہے سروائیول کی جنگ. برسر شاہد مسعود صاحب، جب کسی قوم کی سروائیول کی جنگ ہوتی ہے جیسے ایران کی ہے یا اسرائیل کی ہے، تو پھر وہ آخری حد تک جاتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ کئی جہتیں آپ نے دیکھی، کبھی جنگ بند ہوئی، کبھی شروع ہوئی، پھر بند ہوئی، اور اب دوبارہ سے ثالثی چل رہی ہے. محسن نقوی صاحب ایران بیٹھے ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، باقی لوگوں سے ملے ہیں، امریکنز کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، اور پاکستان پورا زور لگا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ امن کو قائم ہو سکے گا مستقل بنیادوں پہ؟ دیکھیں ذوالفقار صاحب، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے شریک گفتگو کیا. گزارش یہ ہے کہ جسٹ آفٹر دی کریشن آف آور پاکستان، قائد اعظم میڈ اٹ ویری کلیئر بائی اسٹیٹنگ کہ اسرائیل از این ایلیجیٹیمیٹ چائلڈ آف دی ویسٹ، اور ویسٹ کی یہ کریشن ہے. اور آج آپ دیکھتے ہیں لیکن تھوڑی تبدیلی آئی. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آج نیٹو امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا، آج یورپ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا، آج امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. اور اسرائیل کی جو وار تھی وہ امریکہ نے اپنے ذمہ لے لیا. آج دیکھیں اسرائیل تو ایک بیک فٹ پہ چلا گیا. آج امریکہ جو ہے وہ فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر اٹیکس بھی کر رہا ہے. وہاں پہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی بار بار بات کر رہا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں. اور جس طرح کے معاملہ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف 2 ہی ایسی ریاستیں ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوئی. ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پاکستان ہے، اور دوسرا اسرائیل ہے جو مذہب کے نام کے اوپر قائم ہوا. آج جس طرح ہم لوگ پاکستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے اور پاکستان کا ایک دائمی دشمن ہے انڈیا کے حوالے سے جذبات رکھتے ہیں، الٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہی ایک کوئی خیالات مسلمانوں کے متعلق یا کسی اور کے متعلق رکھتے ہوں گے. تو پھر میں گائیڈنس لیتا ہوں قرآن جنہوں نے یہ بڑا کلیئر کر دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ جب بھی آئیں گے اکٹھے ہو کر آپ کے اوپر آئیں گے. امریکہ جہاں پہ بھی گیا اس نے وہاں پہ وکٹوریس ہو کر لوٹا، وہ عراق ہو، وہ وینیزویلا ہو، وہ باقی بھی جو ہے مطلب ممالک ہوں. لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جہاں پہ 1979 سے لے کر آج تک وہ بھرپور کوشش کے اندر ہے کہ یہاں پہ رجیم چینج ہو. آپ نے دیکھا جب اٹیک کیا رجیم چینج کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں گے، تو کیا رجیم چینج ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کو بنایا گیا، اس قوم جو روحانی پیشوا تھے جو آیت اللہ خامنائی صاحب جو شہید ہوئے، انہوں نے اس قوم کی ایک تربیت کی. شاید مسعود صاحب اپنا انٹرنیٹ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں، میں دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. برگیڈ صاحب آپ تشریف لا چکے ہیں ویڈیو کے اوپر. 250 سال ہو گئے امریکہ کو بنے ہوئے. برگیڈ صاحب 250 سالوں میں 300 سے زیادہ جنگیں امریکہ لڑ چکا، اور بہت ساری جنگوں میں پہلے بھی اس کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. ویتنام کی بات کر لیں، 33 لاکھ ویتنامی وہاں پہ ہلاک ہوئے، 58,000 امریکن مرے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ویتنام وہ جنگ جیتا. آج ایران کے اندر جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ان کی لیڈرشپ کو سپیش کر دیا گیا. اس کے باوجود سچویشن یہ ہے کہ ایران پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے اور ریزسٹ کر رہا ہے. تو امن کی بات ہم بار بار کر رہے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن امریکہ کا تو یہ بزنس ہے، جنگیں ان کا بزنس ہے، وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اسلحہ اس کی یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. رشیا کو 60% وہ نیچے لے آیا اسلحہ ایکسپورٹ سے، یعنی رشیا کو انگیج کر کے 60% ڈاؤن لے آیا.
اور آپ وہ خود اتنا آگے چلا گیا ہے, چائنا کو اس نے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی ہے. تو امریکہ کا یہ بزنس ہے, ہابی ہے, اور یہ بڑا رuthless ایک کھیل ہوتا ہے یہ جنگوں کا یا اقتدار کا. تو اس میں امریکہ کو ہم درس دے کے, انسانیت کی بات کر کے, ثالثی کی بات کر کے, امن کی بات کر کے سمجھا سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے جو اب بڑی ویل ریکگنائز ہے کہ امریکہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح کسی کانفلکٹ میں انوالو رہے, چاہے وہ کانفلکٹ اس نے خود شروع کی ہو, چاہے وہ کانفلکٹ میں شامل ہو گیا. اس کی سروائیول اسی میں ہے نا جی, اس کا تو بزنس ہے, کاروبار ہے جی اس کا, وہ چودھری ہے, بدماشی کرتا ہے. ڈیفنس انڈسٹری کو, اپنی ڈیفنس ایکسپورٹس کو, یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کی بڑی پرائیورٹی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے, میرا خیال ہے اس جو موجودہ جنگ ہے اس میں بھی انہوں نے بڑا نقصان اٹھایا. وہ صحیح فگر نہیں بتا رہے ہیں کہ جناب کتنے بڑے سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جو فوجی ہیں وہ امریکن بیسز میں جو مارے گئے ہیں, اور جس بری طرح سے ان کا اکوپمنٹ وہاں پہ تباہ ہوا ہے, ریڈار سسٹم تباہ ہوئے ہیں, پیٹریٹ میزائل سسٹم تباہ ہوئے ہیں امریکن بیسز پہ گلف میں, وہ نہیں بتا رہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ پہلی مرتبہ لگ رہا ہے کہ وہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. انہوں نے ایک غلط قوم کے ساتھ جو ہے وہ جو کہتے ہیں لائٹ ٹون میں پنگا لے لیا, اور ایک بلنڈر جو ہے ان کے گلے پڑ گیا. اب اس سے نکلنا بھی چاہتے ہیں. اور ایرانیز کو دیکھیں وہ کمال انہوں نے کیا, وہ قوم میں سمجھتا ہوں وہ تو ویٹنامیز ہو گئے یا ان سے جس طرح کی باقی انہوں نے حملے کیے وہاں اس کے مقابلے میں جب 20 سال انہوں نے وار آف ٹیرر لڑی افغانستان میں, تو وہاں پہ اس وقت کے جو طالبان کی میں بات کر رہا ہوں تو انہوں نے بھی آپ دیکھیں ان کو مجبور کیا وڈرا کرنے پہ, اور پاکستان نے فیس سیونگ ایگزٹ دی. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ امریکن جو ہے یہ اپنی اس پالیسی سے باہر نہیں آئیں گے. ابھی انہوں نے اعلان کر دیا نا کہ عراق کے میں جو ان کی بیسز ہیں ان سے وہ انخلا کر رہے ہیں اور ہینڈ اوور کر رہے ہیں عراق کے ان بیسز کو ٹو دی عراقی آرم فورسز. سو ایک عراق سے وہ نکلنا, گلف سے وہ نکلنا چاہ رہے ہیں, اور یہ خلا جو ہے میرا خلا ہے جو سیکورٹی ویکیوم کریٹ ہو گیا وہ یقیناً یہ جو ٹرائل لیٹرل ابھی ایگریمنٹ ہے 3 ممالک میں, ترکیہ, سعودی عربیہ اور پاکستان, اور مزید اور ممالک شامل ہوں گے تو وہ اس سیکورٹی ویکیوم کو پر کریں گے. تو اوور آل اس وقت ٹرمپ نے میرا خیال ہے نقصان زیادہ پہنچایا, امریکہ کو اتنا فائدہ نہیں ہوا. اچھا برگیڈ صاحب ایک بات اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرائیکا بنا ہے ٹرکیہ, پاکستان اور سعودیہ, یہ کیا امریکہ کی مرضی کے بغیر یہ وجود میں آ سکتا ہے, آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیا امریکن کنسنٹ ہے؟ امریکہ نے کوئی اس کو اپوز نہیں کیا؟ دیکھیں جی میں تو پہلے دن سے مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی پوری امریکن بیکنگ اور امریکن اپروول ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ تینوں ملک جو ہیں سعودی عربیہ, پاکستان اور ترکیہ, ان کے تاریخی طور پہ بڑے کلوز ریلیشن رہے ہیں اپنا, خاص کر پاکستان کے ابھی بھی ہیں, اکنامک بھی ڈفرینٹ رہی نہیں, ابھی بھی ہیں. اور سعودی عربیہ جو ہے بالکل ان کے جو جتنے اکوپمنٹ ہیں وہ تو زیادہ تر امریکن اکوپمنٹ ہے جو ان کو آتے رہے. اور بعد آپ کو پتہ ہے کہ پیٹریٹ میزائل جو ہیں اور ایئر ڈیفنس اکوپمنٹ امریکن بیسز وہاں پہ سعودی عربیہ میں. سو کہنے کا میرا مطلب یہ ترکیہ کے بھی یہ پوزیشن اس کو بھی F-35 جہاز جو ہے وہ مل رہے ہیں, نیٹو کا وہ ممبر ہے. تو یہ میرا خیال ہے یہ بائے ان کی اپروول سے ہے, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران آن بورڈ ہے, کہ ایران کو آن بورڈ لیا گیا تھا اس ٹرائل لیٹرل ایگریمنٹ کرنے سے پہلے, اور ان کو تسلی دی گئی تھی کہ بھائی یہ آپ کے خلاف نہیں ہے, یہ کوئی ریلیجس معاملہ نہیں ہے, کوئی سیکٹیرین معاملہ نہیں ہے, کوئی روایتی نہیں ہے کہ ایک طرف وہ والے ملک اور ایک طرف آپ ہیں, یہ آپ کے خلاف نہیں ہے. یہ پیورلی اینڈ پیورلی یہ اسرائیل کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز کے خلاف ہے. یہ پیورلی اینڈ پیورلی امریکہ کو چیک بیک کرنے کے لیے. دو چیزیں ہم میرا خیال ہے دو چیزوں کو ذرا مکس اپ کر رہے ہیں. اگر امریکن اپروول کے ساتھ ہے تو پھر اسرائیل کے خلاف کیسے ہو گیا, اور کیا امریکہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں جی نہیں, امریکن انٹرسٹ جو ہے ان کا اپنا ایک انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ان کو مار پڑی ہے ان کی بیسس کو, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اور زیادہ طول پکڑے, وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اور زیادہ ان کے لوگ جو ہے وہ مارے جائیں, زیادہ باڈی بیگ وہاں پہ جائیں. تو لہذا میں سمجھتا ہوں آپ اس کو انٹرم ارینجمنٹ نہیں, امریکہ تو دیکھیں نا مڈل ایسٹ کو ایک سیکیورٹی پرووائڈر تھا,
وہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا تھا, اس کے عوض اس کا ڈالر کھڑا تھا, پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ تھا, آئل مل رہا تھا, بلینز ٹریلین ڈالرز مل رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ وہ ٹریلین ڈالر سے بھی محروم ہوگا, آئل سے محروم ہوگا, اس کی جگہ یہ اتحاد لے لے گا, مسلم ایک نیٹو بن جائے گی. یہ امریکن انٹرسٹ کو یہ کیسے بیک اپ کریں گے یا واچ کریں گے یا کیسے؟ واٹس پاسبل؟ یہ بڑا آپ کا انٹرسٹنگ کوشچن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ تینوں ملک امریکن الائز ہیں بیسکلی, تو یہ امریکن انٹرسٹ کے خلاف کبھی کوئی کام نہیں کریں گے, کہ جس سے یہ ہوگا کہ امریکن یہ سمجھیں کہ جناب اب وہ لیکن پھر بات تو میں برگیڈ صاحب صرف بریک سی بات جاننا چاہ رہا ہوں کہ پیٹرو ڈالر بھی رہے گا, امریکن ڈالر کو میڈل ایسٹ سے سپورٹ بھی ملے گی, وہ سیکیورٹی بھی نہیں دیں گے, وہ وہاں سے جا چکے ہوں گے, سیکیورٹی ہم لوگ سارے تینوں ممالک پرووائڈ کریں گے اور فوائد اس کے امریکہ کو اسی طرح سے مل رہے ہوں گے. یہ پاسبل ہے؟ نہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ٹوٹل انخلا ہو جائے گا, وہ بالکل چھوڑ کے چلے جائیں گے, وہ تو نہیں ہوگا. سینٹ کوم بھی اپنی جگہ موجود ہوگا, ہو سکتا ہے ان کے کوئی بیسز بھی اپنی جگہ موجود ہوگا, لیکن وہ بہت اس کو آپ لو سکیل پہ آپریٹ کریں گے کچھ عرصے کے لیے, جب تک معاملہ بالکل جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے. تو پھر ایران تو کہہ رہا ہے, ایران کا تو مطالبہ یہ ہے کہ مڈل ایسٹ خالی کر دیں. نہیں وہ تو ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ امریکن جو ہے وہ کبھی مڈل ایسٹ بالکل خالی کر دیں گے. وہ ظاہری بات ہو کہ ایک اسٹریٹجک انفلوئنس وہاں پہ ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کا انفلوئنس ختم ہو جائے, اکنامک انفلوئنس وغیرہ وغیرہ, اسٹریٹ آف ہارمز, آئل کے معاملات. لیکن اسرائیل کے جہاں تک تعلق ہے, وہ اسرائیل کو ابھی بھی دیکھیں نا, کئی مرتبہ خبریں آئی ہے کہ ٹرمپ نے اسرائیل نہیں, لیکن پھر ثالثی کیسے ہوگی؟ ایران کا تو بیسک کویت کے ساتھ, سعودی عرب کے ساتھ, قطر کے ساتھ ایران کا ایشو ہی یہ ہے کہ بھئی آپ اڈے ختم کریں, اور اڈے ہوں گے تو میری آپ سے لڑائی ہے. تو پھر اسلامی نیٹو کا خواب تو فارغ ہو جائے گا جب ایران کی لڑائی رہے گی اور وہاں پہ امریکن اڈے بھی رہیں گے. دیکھیں یہ ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنے کا معاملہ ہے, کیونکہ امریکن بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو وہ بار بار وہاں پہ حملے کرے ایران کے اوپر اور آگ لگے گلف کے اندر, کیونکہ پھر اس میں وہ بھی ڈریگن ہو جاتے ہیں. They don't want to be dragged in this war, جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا نقصان بہت ہو رہا ہے. تو لہذا وہ چاہیں گے کہ کوئی middle of the line solution ہو جس میں معاملہ دب بھی جائے, وہ ٹوٹلی نکل بھی نہ سکیں, لیکن وہ بچت بھی ان کی ہو جائے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.